السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان محمد طیب رضا۔ کل میں نے علم منطق کا تعارف کرایا تھا مختصر سا، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم کتاب کو شروع کرنے والے ہیں۔ تو میں کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کتاب ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مرقات، اور مرقات یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے چڑھنے کا آلہ، اور یہ رقیہ ارقا یعنی سمیع یسمعو سے ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے اس کتاب کا نام مرقات رکھا چونکہ یہ کتاب دوسرے علوم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین۔ ابدع کا معنی آتا ہے بغیر کسی مادے اور بغیر کسی نمونے کے کسی شے کو پیدا کرنا، اور افلاک یہ فلک کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے آسمان، اور اردین یہ جمع ہے ارض کی جس کا معنی آتا ہے زمین۔ تو ترجمہ سنیے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمایا۔ آگے چلتے ہیں۔ والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اور رحمت نازل ہو اس ذات پر جو کہ نبی تھے، اور اس کے بعد وہ آدموں سے پہلے، جو آدموں سے پہلے واو ہے وہ حالیہ ہے تو ترجمہ ہوگا، اور رحمت نازل ہو اس ذات پر جو کہ نبی تھے اس حال میں کہ حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ تو میں خطبے میں سے کسی لفظ کی بھی تشریح نہیں کروں گا چونکہ بارہا آپ پڑھتے رہتے ہیں حمد کے بارے میں، آل کے بارے میں، تو میں اپنے مقصد کی طرف چلتا ہوں۔ وبعد فهذه عدة فصول فی علم المیزان۔ اب حمد و صلوات کے بعد یہ چند فصلیں جو کتاب کے اندر ہیں یہ علم منطق میں ہے، علم میزان یعنی علم منطق میں ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ یہاں سے لا بد من حفظها و ضبطها سے کچھ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ضروری ہے من حفظها میں جو ضمیر ہے یہ راجع ہے فصول کی طرف، تو مطلب یہ ہوگا کہ ضروری ہے ان فصلوں کو یاد کرنا، و ضبطها اس کا معنی بھی یاد کرنا اور سمجھنے کے ہی ہیں، اور ان کو سمجھنا لمن اراد ان یتذکر من اولی الاذہان، اس شخص کے لیے جو یاد کرنے کا ارادہ کرے عقل والوں میں سے، ذہن والوں میں سے۔ وعلی اللہ التوکل وہو المستعان، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور وہی مددگار ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم۔ اس کے بعد آتا ہے مقدمہ مقدمہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، یہ مبتدائی محذوف کی خبر ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک لمبی تفصیل ہے، مقدمے کے اقسام، ماخذ وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم یہاں پر کسی کا بھی ذکر نہیں کریں گے کیونکہ جلد سے جلد ہمیں کتاب کے زیادہ سے زیادہ مسائل اور قوانین کو سیکھنا ہے۔ تو آئیے میں آگے چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں اعلم ان العلم، یہاں پر دیکھو انا پڑھا جائے گا کیونکہ یہ علم کے بعد ہمیشہ انا پڑھا جاتا ہے۔ اعلم ان العلم یطلق علی معانی یہ معنی کی جمع ہے، اور مصنف علیہ رحمہ نے سب سے پہلے علم کے معانی کو بیان کیا۔ حالانکہ دیگر کتب میں دیکھا جاتا ہے کہ پہلے علم کی تعریف کی جاتی ہے، پھر موضوع بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد غرض و غایت۔ تو چاہیے تھا کہ پہلے تعریف کی جاتی پھر موضوع پھر غرض و غایت، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ آئیے میں اس کا جواب دیتا چلوں۔ تو جواب یہ ہے کہ علم کی تعریف کا سمجھنا یہ موقوف ہے اس بات پر کہ علم منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی، یعنی علم منطق کی جو تعریف ہے اس کا سمجھنا اس بات پر موقوف ہے کہ علم منطق کی ضرورت
کیوں ہے، اس کے بعد علم منطق کی ضرورت کیوں ہے، اس کا سمجھنا موقوف ہے فکر اور نظر پر، اور اس کے بعد فکر اور نظر کا سمجھنا موقوف ہے بدیہی اور نظری پر، اور بدیہی اور نظری کا سمجھنا یہ موقوف ہے تصور اور تصدیق پر، اور تصور اور تصدیق کا سمجھنا یہ موقوف ہے علم کے معانی کو سمجھنے پر۔ تو اب ہم سب سے پہلے علم کے معانی کو سمجھیں گے، اس کے بعد تصور اور تصدیق کو سمجھیں گے، پھر بدیہی اور نظری کو سمجھیں گے، اس کے بعد فکر اور نظر کو سمجھیں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ منطق کی ضرورت کیوں ہے، اور جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ منطق کی ضرورت کیوں ہے تو پھر ہم منطق کی تعریف کو بآسانی سمجھ جائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے علم کے معانی کا مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا۔ تو ہم بات کریں گے علم کے معانی کے بارے میں۔ تو آپ جان لیجئے کہ علم کا جو معنی ہے وہ ہے جاننا، یعنی کسی بھی شے کی صورت کا، تصویر کا عقل میں حاصل ہو جانا یہ علم ہے۔ تو جو شے عقل میں حاصل ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ جس کا کہ خارج میں وجود ہوتا ہے، اور جیسے آیان، چونکہ زید عمر بکر ان سب کا خارج میں وجود ہے تو جس کا خارج میں وجود ہوگا اس کو آیان کہا جائے گا، اور ایک وہ جس کا کہ خارج میں وجود نہ ہو ان کو آراز کہا جاتا ہے۔ تو اب مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر علم کے 5 معنی کو بیان کیا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں معنی کی طرف۔ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ الاول حصول صورت الشیء فی العقل، پہلا معنی بیان کرتے ہیں یعنی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یہ پہلا معنی مصنف بیان کرتے ہیں، شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یعنی جو معنی مصدری ہے جیسے جاننا، سونا، کھانا، پینا، تو یہ جو معنی مصدری ہے اس کا نام علم ہے پہلے قول کے مطابق۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ مصدر جو ہوتا ہے اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، ہمیشہ مصدر کسی نہ کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو میں پہلا معنی آپ کو ایک مثال کے ساتھ بآسانی سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے مصنف نے فرمایا پہلا معنی ہے شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ ایگزامپل، مثال کے طور پر ہم ایک آئینہ لیتے ہیں اور آئینے کے سامنے ہم ایک شے کو رکھتے ہیں، تو اس شے کی صورت کا اس آئینے کے اندر حاصل ہونا، بعض نے کہا یہ علم ہے۔ اب چونکہ عقل بھی قدرت کا ایک روحانی آئینہ ہے تو عقل کے اندر شے کی صورت کا حاصل ہونا یہ علم ہے۔ اب اس پہلے معنی کو آپ جب دوسرا معنی سمجھیں گے تو یہ بھی بآسانی آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں دوسرا معنی، تو پہلا معنی تو یہی ہوا کہ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یعنی جو معنی مصدری ہے اس کا نام علم ہے، یعنی حاصل ہونا، حصول۔ اور دوسرا معنی بیان کرتے ہیں ثانیھا الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، یعنی وہ صورت جو شے کی عقل کے نزدیک حاصل ہو، بعض نے کہا یہ علم ہے، یہ دوسرا معنی ہے۔
اس کو بھی میں اسی آئینے کی مثال سے سمجھاتا ہوں. آئینے کے سامنے جب ہم نے شے کو رکھا تو اس کی صورت کا اس کے اندر حاصل ہونا یہ پہلا معنی ہے. حصول یعنی حاصل ہونا، جو معنی مصدری ہے پہلا معنی. دوسرا معنی یعنی اس شے کی صورت جو اس آئینے کے اندر حاصل ہو گئی ہے. تو بعض نے کہا یہ علم ہے، یعنی شے کی صورت کا حصول حاصل ہونا، یہ تو پہلا معنی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس شے کی صورت جو اس آئینے کے اندر حاصل ہو چکی ہے وہ علم ہے. تو اب ہم اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتے ہیں، چونکہ ویڈیو انشاءاللہ مختصر بنیں گی، دھیرے دھیرے ہم ٹائم بھی بڑھائیں گے. اور آج میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ کافی دنوں سے میری تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ طلباء کو کچھ نیا کرایا جائے. تو میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ایک کورس جس کو فن نحو کورس کا نام دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا جو ہے آغاز ہونے والا ہے اور 2 مہینے کے اندر وہ کورس کرایا جائے گا، جس میں کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک نحو کے تمام ہی مسائل کو آسانی سے ایک دم آسان لفظوں میں، اس میں کوئی کتاب نہیں پڑھائی جائے گی، صرف نحو کے مسائل آپ لوگوں کو سکھائے جائیں گے انشاءاللہ پورے 2 مہینے کے اندر آسان لفظوں میں. تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو دیکھیں، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.